کو بھولنا نہیں چاہیے کہ ہم نے جو 2 جنگیں لڑی ہیں وہ کشمیر پہ ہی لڑی تھی، اور میں نے یہ بھی کہا کہ تیسری اگر ہوئی تو کشمیر پہ ہی ہوگی. لیکن جو فرق آپ نہیں سمجھ رہے وہ یہ کہ یو کانٹ بی اگریسر. آپ پلوامہ کا قصہ دیکھیں. پلوامہ میں ایک واقعہ ہوتا ہے، بھارت الزام لگاتا ہے کہ پاکستان نے کیا، شام تک اس کو سارے مغربی ملک کہتے ہیں کہ انڈیا ریٹینز دی رائٹ ٹو ریٹیلیٹ. وہ پہلی دفعہ 45 سال میں آپ کی سرحد کراس ہوتی ہے، انٹرنیشنل باؤنڈری، اور وہ بالاکوٹ جاتے ہیں. دنیا میں کسی ایک جگہ سے، چائنا انکلوڈنگ چائنا، کنڈمنیشن نہیں آئی. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ پوری دنیا نے کہا کہ نہیں ٹھیک کیا پاکستان. میں آپ کی بات آپ یہ ذہن میں رکھیے بھی کر رہا ہوں کہ آپ کو دونوں چیزیں آپ کو آ گیا این بی سی جنرل صاحب، باقی 3 ممبرز کا بھی لے لیتے ہیں. ملٹری پاور بھی یوز کرنی ہے، آپ نے ملٹری پاور بھی یوز کرنی ہے، اور آپ کو انٹرنیشنل سپورٹ بھی چاہیے. اگر آپ انٹرنیشنل سپورٹ کھو دیں گے کیونکہ آپ نے جنگ چھیڑی ہے تو پھر آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی. یہ آپ ذہن میں رکھیے. تیاری اس لیے کرتے ہیں کہ اگر بھارت چھیڑے ہمیں موقع دے تو ہم، اگر آپ تیاری نہیں کریں گے تو وہ تو اگلے دن آ کے آزاد کشمیر لے لے گا. تیاری آپ نے اس لیے کی ہے، اور جو آپ بتا رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، پوائنٹ آگے چلے صاحب. مزمل صاحب 10 مہینے ہونے کو ہے. ایک سیکنڈ جی جنرل صاحب دیکھیے، بات یہ ہے کہ جو کشمیر میں لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہمیں پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے. لیکن جب ہم نے 1965 میں وہاں پہ جا کے ہم نے اپنے اتارے لوگ، کمانڈوز وغیرہ اتارے، تو اس وقت کشمیریوں نے ان کو پکڑ پکڑ کے حوالے کیا انڈیا. آپ کو پتہ ہی ہے. یہ کسی نے کسی وقت پہ کسی نے غلطی کی ہے اور کشمیریوں نے پکڑ پکڑ کے ان کے حوالے کی. اب آج مجھے پتا ہے کہ جنرل اختر کو کس نے روکا تھا. مجھے پتا ہے جنرل اختر کو کس نے روکا تھا. یہ پتا ہے مجھے کہ جب سری نگر کی بتی نظر آ رہی تھی تو کس نے روکا تھا ہمارے بریگیڈ. چلیں جنرل صاحب، ایمبیسی پوائنٹ آپ کا آ گیا، کوآپریٹ کیجئے، مجھے آگے بڑھنے دیجئے. میں چاہتی ہوں کہ تیسرے سیگمنٹ میں بھی ذرا بات ہو جائے. باقی 3 ممبرز کے بھی انالیسز مجھے لینے ہیں، پھر مجھے بریک کی طرف جانا ہے. اپروول کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا. جنرل صاحب جب تک پوائنٹ آپ کا آ گیا. کرے انڈیا پاکستان آپس میں فیصلہ نہیں کر سکتے، ہم تجویز کر سکتے ہیں. لہذا وہ ان کا کہنا کہ جناب ان کو وہ آؤٹ آف دا باکس پسند نہیں تھا، بالکل نہیں پسند تو نہیں ہو آ رہی ہوں، میں آپ کی طرف آ رہی ہوں. کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے مزمل صاحب. جی اب دیکھیں، میں نے جنرل صاحب کی بھی جو پوری بات سنی ہے اور این بی سی کی بھی سنی ہے. اس گورنمنٹ کی انڈیا کے حوالے سے ایک پالیسی اور پوسچر میں فرق ہے. آپ سمجھیں، اس گورنمنٹ کا پوسچر کچھ اور ہے اور پالیسی کچھ اور ہے انڈیا کے حوالے سے. اس کی وضاحت حالیہ واقعے سے دے دیتے ہیں کہ 1 جون کو اس ماہ، جب جون میں ہی ہم 25 جون کو پروگرام کر رہے ہیں، انڈیا نے ہمارے 2 ڈپلومیٹس کو ایکسپیل کیا ہے کہ جی یہ سپائی ہیں، ان کو یہاں سے نکال دیا جائے. جواب میں اب ڈپلومیٹک نارمز ہیں، دنیا کے سفارتی آداب ہیں کہ انہوں نے ہمارے 2 ڈپلومیٹس کو ایکسپیل کیا ہے. جواب میں ہمیں ان کے اگلے دن 2 ڈپلومیٹس کو ایکسپیل کرنا چاہیے تھا. یہ ہے برابری کے تعلقات سفارتی سطح پہ. میں جنگ کی بات نہیں کر رہا جنرل صاحب کے ساتھ، میں نہیں کہہ رہا کہ جنگ کر لیں یار، کم از کم سفارتی ڈپلومیٹک سطح پہ تو برابری رکھیں نا. ہم میں تو اتنی ضرورت نہیں ہوئی عمران خان صاحب کی فورن پالیسی کو کہ اگلے دن 2 انڈین ڈپلومیٹ واپس ایکسپیل کر دیتے. انہوں نے ہمارے 2 نکالے ہیں، ہم نے کیوں نہیں نکالے؟ ان کے 2 ڈپلومیٹس نے اسلام آباد میں ایک معصوم شہری کو گاڑی سے ہٹ کیا ہے، ہم نے ان کو گرفتار کیا ہے. انہوں نے دلی میں پاکستان ایمبیسی کا محاصرہ کر لیا ہے، 2 گھنٹے میں اپنے ڈپلومیٹس اسلام آباد میں چھڑا لیے ہیں. ہمارا قانون کہاں تھا؟ ہم نے کوئی اس کے اوپر ان 2 کو بھی ایکسپیل نہیں کیا ہے. اس کے بعد انڈیا نے ہی کہا کہ پاکستان اپنا 50% سفارتکار واپس لے جائے، تو ہمیں ہوش آئی کہ یار اچھا ہم بھی اب انڈیا کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ اپنے سفارتکار واپس لے جائیں. اور وہ جو مودی کا یار لندن میں بیٹھا ہے، وہ یو این میں جا کے انڈیا کو سیکیورٹی کونسل کا ووٹ دے آیا. بھائی جنگ نہ کریں، بات تو برابری کی سطح پہ کر لیں. سفارتی آداب کا تو خیال رکھیں، انڈیا کے ساتھ ایکول لیول پہ ٹاکس تو کر لیں. منت اور بھیک تو نہ مانگیں مذاکرات کی. کشمیری لیٹ ڈاؤن ہوتے ہیں. حافظ سعید کو سزا سنا دی اور کہہ رہے ہیں کشمیر کا مقدمہ لڑیں گے. میرا مطلب ہے یہ کشمیر کا مقدمہ لڑیں گے. ہم خود، میں اب اس سے زیادہ نہیں بات کرنا چاہتا، پھر وہ کہہ دیتے ہیں تم رونا دھونا ڈال دیتے ہو. لیکن پالیسی اور پوسچر کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ کم سے کم پالیسی کچھ اور ہے،
पोस्चर कुछ और है। पर तो हम लोग क्या कहते हैं मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं जैसे कि वो कर रहे हैं, लेकिन ठीक है अगर हम जंग की तरफ नहीं जाते तो। सिद्दीकी साहब, पहले तो मैं एनबीसी की बात से बिल्कुल उनकी तायद करूंगा कि जो हम प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बड़ी तनकीद करते हैं, अपोजिशन पे बड़ी तनकीद करते हैं, लेकिन जो प्रोग्राम का डेकोरम है हम खुद अगर उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो हम किसी पर तनकीद करने के भी मैं अपने आप को तो नहीं इस काबिल समझूंगा। और जो सवाल पूछा जाता है उसका जवाब देना चाहिए, अपने दिल के फपोले खोलने शुरू नहीं कर देने चाहिए। आपका सिंपल सा एक सवाल है, जैसे इमरान खान साहब के उन्होंने कश्मीर के मसले पर बात की है, बात में वजन है, बात ठीक है। आप देखें कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, यूरोप में तबाही मच गई, आखिर में उसका हल क्या निकला? टेबल पे बैठे, उन्होंने बातचीत की, ईस्ट जर्मनी था, वेस्ट जर्मनी था, बर्लिन दीवार उनके दरमियान में थी, बातचीत के साथ उन्होंने उसको ख़त्म किया। तो बात ये ठीक है, बात ये वज़न वाली है। मैं इमरान खान साहब को पसंद करूं या ना करूं, हमें ये देखना है कि बात जो कर रहे हैं वो ठीक है या गलत है। तो बिल्कुल आजकल का दौर जंग करने का नहीं है। और ये कहा जाए कि भी अगर जंग करने का दौर नहीं है तो फिर हम असला क्यों खरीद रहे हैं, अपने फौज क्यों बनानी? भाई और भी बड़े मामलात होते हैं, अगर आपकी फौज नहीं होगी तो कोई आपको आराम से आके खाज के चला जाएगा। तो फौज भी ज़रूरी है, उसकी ट्रेनिंग, उसका असला, उसकी खरीदारी वो बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन जंग करना ज़रूरी नहीं है। आपने अपने मसल ज़रूर दिखाने हैं, लेकिन अगर कोई मसला है उसके लिए आपको टेबल पे बैठना पड़ेगा। दूसरी तरफ बात यह आती है कि अच्छा चले हम बातचीत से मसले का हल निकालते हैं, टेबल पे बैठते हैं, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? उसके लिए हमारा फॉरेन ऑफिस क्या कर रहा है? उसके लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कितनी तगोदो कर रहे हैं कि किस तरह हम कहाँ बैठा जाए? बैरून ममालिक जो हमारे अपने इस्लामी ममालिक हैं उनको आपने कितना कन्विंस किया कि वो इंडिया पे प्रेशर डालें, उनके साथ बिजनेस ख़त्म करें, अपने जो उनकी तरफ ओवरसीज उनके लोग काम कर रहे हैं उनको जॉब से निकालें, उन पर प्रेशर डालें। किस तरह प्रेशर डाल के उनको टेबल पर लाया जाए, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ये गवर्नमेंट को सिर्फ बयान दे देना इमरान खान साहब का ये काफ़ी नहीं है, हमें उनको ये दिखाना पड़ेगा कि किस तरह आप टेबल पे उनको लाते हैं, बराबरी पे बिठाते हैं और बातचीत शुरू करते हैं और मसले का हल निकालते हैं। ये सोल्यूशन गवर्नमेंट ने या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हमें या कौम को देना है। रज़ा रूमी साहब, देखिए, जहां तक तो बात है कि कश्मीर का मसला हो या भारत के साथ ताल्लुकात हों, जंग ऑप्शन नहीं है। जंग ऑप्शन इसलिए नहीं है कि ये दोनों मुल्क जो है इनके पास जौहरी टेक्नोलॉजी है, एटमी बम है, मिसाइल हैं, और खुदा न खास्ता अगर जंग जो है वो आगे बढ़ती है, एक्सपैंड होती है, तो उसमें लाखों नहीं करोड़ों लोग पाकिस्तान में भी और हिंदुस्तान में भी लुकमाए अजल बन जाएंगे। इसलिए ये एक नॉन ऑप्शन है। जंग किसी भी चीज का जवाब नहीं है। वो जमाने कभी होते थे कि जब जंगे जो है मामलात और टेरिटरीज को सॉल्व कर देती थी, आज की दौर में नहीं होता। तो पहली तो ये बात है। इसीलिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान जनरल मुशर्रफ के ज़माने में एक बहुत अच्छी पेशरफ्त हुई थी। एक 4 नुकाती फार्मूला जो था जनरल मुशर्रफ ने पेश किया था। आई नो कि उसके बहुत सारे नकाद भी हैं, और अभी मैं उनका जनरल मुशर्रफ का नाम लूंगा तो लोग नाराज हो जाते हैं कि जी आप एक डिक्टेटर की जो फार्मूला है उसकी क्यों तारीफ करते हैं। बात ये कि वो ही बेहतरीन हल है, आज भी, अब कल भी वही होगा, अगले आने वाले सालों में भी होगा। उसी की तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि इंडिया तो बात करने को तैयार नहीं है। सारे जो हमने पहले ओवरचर्स दिए इमरान खान साहब ने, ये पुलवामा वगैरह से पहले, उन सारी चीजों को मोदी साहब ने रिजेक्ट किया और कोई रिस्पांस नहीं दी। अब कौन लाएगा उसको मुज़ाकरात की मेज पर? इसीलिए हमें आलमी जो है राय आमा हमवार करनी है। हमें इसमें सालिसी भी चाहिए, इंटरवेंशन भी चाहिए बड़ी पावर्स की, अपने साथी दोस्त ममालिक की, ताकि वो भारत को बावर करवा सकें कि मुज़ाकरात के अलावा कोई रास्ता नहीं है और कश्मीर का मसला जो है वो इस तरह की ये आर्टिकल 370 खत्म करने से हल नहीं होगा, क्योंकि वहां पर आपने लोगों के ऊपर नाजायज कब्जा किया हुआ है और वहां के लोग उसकी मजामत करें, वो नहीं मानते। वो कहते हैं, वहां के नौजवान कहते हैं हमने नहीं इंडियन बनना बदौरे बंदूक। तो अब क्या किया जाए? अब ये तो सारी बातें जंग और अमन की तो हो गई। अब सवाल इस पे आते हैं कि मौजूदा हुकूमत की कश्मीर पॉलिसी क्या है। और अगर जो मुजम्मिल ने बात कही कि पॉलिसी और पोस्चर जो है उनमें बहुत फर्क है। पोस्चर तो ये है ना कि वो आए दिन वो कहते हैं जी मोदी जो है वो नाज़ी जर्मनी की तरह है, आरएसएस जो है वो नाज़ी पार्टी की तरह है,
اور یہ فاشسٹ ہے اور یہ ہے. حالانکہ مودی کے الیکشن سے بالکل پہلے بیان آیا تھا ہمارے ہی وزیر اعظم صاحب کا. انہوں نے کہا تھا کہ بی جے پی جو ہے وہ پاکستان کے لیے سود مند ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ اس سے بات چیت کر کے مسئلہ کشمیر حل ہو سکتا ہے. وہ سارے دعوے اور اندازے غلط ثابت ہوئے. جب یہ اگست کا معاملہ بھی ہوا, آپ اس کے بعد دیکھیے کہ ہمارے دفتر خارجہ اور ہماری گورنمنٹ اور ہمارے کیبنٹ کا کیا. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں نظر صاحب کہ پرائم منسٹر کے اس بیانیے میں نہیں میں سوری ابھی آئی نیڈ 30 سیکنڈز کہ آدھے گھنٹے کے لیے کھڑا ہو جائیں سارے لوگ اور کشمیر جو ہے وہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ابھی پاکستان میں تو بچہ اویئر ہے کشمیر کے لیے. ہم تو بچپن سے یہ پڑھتے آئے ہیں, سنتے آئے ہیں, دیکھتے آئے ہیں. اویئرنیس چاہیے تو دنیا کو چاہیے, پاکستان سے باہر چاہیے. پاکستان کے اندر آپ ٹریفک جام کر کے آدھا گھنٹہ کیا کریں گے؟ تو یہ بیان بازیاں, تقریریں, یہ کھڑے ہونا, یہ مارچ کر دینا, وہ مارچ کر دینا, پاکستان کے عوام کشمیریوں کے ساتھ ہیں, اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. آج سے نہیں, دہائیوں سے. اصل بات یہ ہے کہ دنیا کو آپ قائل کیوں نہیں کر پائے؟ ہماری سفارتکاری کہاں گئی؟ ہمارے جو سفیر سارے موجود ہیں, ہمارے جو وزیر ہیں, کشمیر کمیٹی پہ دیکھیں کس کو بٹھایا ہوا ہے اس گورنمنٹ نے. وہ شخص ہیں جن کے اوپر جو ہے پہلے وہ غلط بیانی اور جھوٹے مقدمے درج کرنے کا جو ہے وہ سارے کا سارا معاملہ سامنے ہے پبلک کے.